بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تو کہانی ہی کسی اور طرف چلی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پہنچے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان سے ملاقات کی تھی اور بہت سی باتیں ہوئیں جن میں کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے فضل الرحمان صاحب کو کہا جا رہا ہے آپ آگے آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر مولانا صاحب پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جا رہی ہے مولانا کے پاس تو ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم مل کر یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر کوئی اپوزیشن بنا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو وسیم بادامی بھی ساختہ کہہ اٹھے کہ جی آپ تو حکومت میں ہیں، تو حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اپوزیشن کیسے بنائیں گے؟ تو یہ تو بہت آبویس نہیں ہو جائے گا؟ مطلب کچھ تو بھرم رہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ حکومت میں ہیں تو حکومت میں ہیں، اپوزیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ نہیں، حکومت میں بھی ہم، اپوزیشن میں بھی ہم خود ہی ہوں، مل کر ہی اپوزیشن بنا دیں، جس طرح آپ نے آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھی ہے۔ تو جناب فضل الرحمان صاحب تو کسی اور طرف چل پڑے ہیں، انہوں نے خود مدعو کر لیا تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کی جماعت کے اہم ترین لوگوں کو اپنے پاس بلایا، عشائیہ دیا، کھانا شانہ بھی کھلایا، تواضع بھی کی، اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو فضل الرحمان صاحب سپورٹ کرنے جا رہے ہیں بطور اپوزیشن لیڈر، جو کہ نون لیگ کو قبول ہی نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ یاز صادق صاحب اسپیکر صاحب نے ریکارڈ منگوا لیا ہے محمود خان اچکزئی کی تقریروں کا، ان کے خطابات کا، کہ وہ کیا کیا کہہ چکے ہیں اور اداروں کے خلاف کیا کیا انہوں نے بات کی ہے۔ اس پر ان کے خلاف 62-63 کے تحت کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جی 62-63 پر پورا نہیں اترتے، ان کو اپوزیشن لیڈر نہ بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے حکومت کے لیڈر یعنی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی، ان کے سربراہ کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر، اور نیب وغیرہ کے حوالے سے بھی، تو بڑی اہم تعیناتیاں آگے بھی شاید کرنی پڑیں اس میں۔ تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہم مل کر کچھ کر لیتے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے اپنا وزن ڈال دیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ زیادہ ان کے خدشات تھے الیمین گنڈا پور سے ہی، وہ بار بار ان کے بارے میں تنقید بھی کرتے تھے کہ یہ میرے خلاف سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ اب ان کے جانے کے بعد چیزیں بدل رہی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے صرف یہی نہیں کہ محمود خان اچکزئی، اب ان کے دوست بھی ہیں، اور مشکل تھا محمود خان اچکزئی کے خلاف جانا بھی، بڑی بے عزتی ہوتی، تو ان کے پرانے دوست ہیں، تو محمود خان اچکزئی کے حق میں ہی نہیں صرف بات کی کہ جی مل کر ان کو بناتے ہیں اپوزیشن لیڈر، بلکہ ساتھ کہا ہے کہ جو گرینڈ جرگہ بلا رہی ہے تحریک انصاف، اس میں بھی شرکت کروں گا۔ اب اس وفد میں سابق اسپیکر اسد قیصر، صوبائی صدر جنید اکبر جو بڑے سخت سمجھے جاتے ہیں، شہرام ترکئی، اور جے یو آئی وفد میں مولانا صلاح الدین ایوبی، جلال الدین ایڈوکیٹ اور مولانا اسجد محمود بھی شامل تھے۔ فضل الرحمان صاحب تو تھے ہی۔ اچھا، اس میں جناب کے پی میں امن و امان سے متعلق قومی جرگے کے انعقاد کی تجویز پر مشاورت کی ہے، اور فضل الرحمان کی جانب سے قومی جرگے کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا ہے، یہ اعلامیہ سامنے آ گیا ہے، اور محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی اپیل کی کہ جی آپ اتحاد لے کر آئیں اپوزیشن میں۔ اور پھر وفد کی کے پی اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر جے یو آئی سے تعاون کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سینٹ میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، غالباً شبلی فراز صاحب کی جگہ پر، اس میں ذیشان ہیں تحریک انصاف کے، ان کو شاید 72-73 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جی سب ووٹ دیں، ان کے پاس 92 کل سیٹیں ہیں تحریک انصاف کے پاس۔ تو فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ہم ٹھیک ہے یہاں پر صاف شفاف الیکشن ہو، اس کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی وہ کہہ رہی ہے جی ہم حصہ نہیں بنیں گے کسی ہارس ٹریڈنگ کا، یعنی کہ وہاں پر زور لگایا جائے، کچھ تحریک انصاف کے لوگ توڑے جائیں، اس کی طرف سے بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو دلچسپ صورتحال ہے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ 3.5 سال میں جتنا جبر تشدد ہو گیا نا، اب اس کا رزلٹ نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو بھی ماحول بنا دیا گیا پچھلے 3.5 سال میں، تو یہ تو پیشگوئی مشکل ہے کہ یہ اب کتنے دن، ہفتوں، مہینوں کی گیم ہے، لیکن جو بھی اس کا نتیجہ نکلنا ہے، اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ میں سن رہا تھا فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں مار کے ہمیں گھونسے لاتے مکے مار کر آپ نے علیحدہ کر دیا، عمران اسماعیل اور اس کے علاوہ وہ زیدی صاحب کراچی کے تھے، پھر اسی طرح دیگر لوگوں کے نام انہوں نے لیے کہ شام قریشی کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا، اسد عمر سے چھڑوا دی، تو پھر یہی لوگ آنے تھے جو آئے ہیں۔ اسی طرح الیمین گنڈا پور اگر بات چیت بھی کر رہا تھا تو آپ نے اس کا بھی کام نہیں بننے دیا، اس سے بھی جو بھی باتیں ہوتی تھیں، ایشورنسز ہوتی تھیں، کیونکہ وہ ہر دفعہ ڈیڈ لائن کسی کے کہنے پر دیتا ہوگا کہ 90 دن اگر ہیں تو عمران خان رہا نہ ہوئے میں چھوڑ دوں گا سیاست، اس کو بھی آپ نے نہیں چلنے دیا، تو پھر سہیل آفریدی ہی ملنا تھا آپ کو۔
تو بات یہ ہے کہ اب سہیل آفریدی جیسے لوگ آ گئے ہیں، اب یہی چیزیں چلنی ہیں، سختی جتنی کرنی ہے مزید کر لیں، لیکن رزلٹ اب اس کا نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور جو بھی اس کا دی اینڈ ہے نا، اب اس کا مجھے لگتا ہے کہ آغاز ہو گیا ہے، جو اس سارے ماحول کا دی اینڈ ہونا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سہیل آفریدی فرنٹ فٹ سے پیچھے نہیں ہو رہے۔ اور سنیے، خیبر پختونخوا میں تبدیلی آنی تھی، سہیل آفریدی کو ہٹا کر، یعنی یہاں ان کو نہیں آنے دینا تھا، وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا تھا، یا ان کو ہٹانا ہے، آگے ٹارگٹ یہ ہے۔ تو اس سے پہلے گورنر کی تبدیلی کی خبر آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے گورنر کو، فیصل کریم کنڈی کو ہٹایا جا رہا ہے، جو کہتے تھے علی مین گنڈا پور یہ ہیں وہ تو چلے گئے، جو کہتے تھے کراچی چلا گیا ہوں ابھی حلف نہیں لے سکتا، ان کے مطابق کروں گا، پھر سہیل آفریدی سے انہوں نے حلف بھی لیا۔ تو جن کا گورنر راج لگنا تھا، جن کا راج ہونا تھا یہاں، وہی فارغ ہو رہے ہیں، اب یہ خبر آ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کو شاید گورنر لگایا جائے گا۔ اس میں ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ شاید بلاول صاحب تیار نہیں تھے گورنر راج لگانے کے لیے، اور فیصل کریم کنڈی ان کی سنتے تھے، انہوں نے کہا بلاول نے کہ جائیں گورنر صاحب، جائیے جا کر حلف لیں۔ جب وہ سندھ کے دورے پر تھے تو گورنر صاحب کو کہہ دیا گیا بلاول صاحب کی طرف سے، اور بلاول ہی ہیں جنہوں نے ان کو گورنر لگوایا تھا، کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب فیصل کریم کنڈی کی چھٹی کر کے آفتاب شیرپاؤ کو لایا جا رہا ہے، تو کیا آفتاب شیرپاؤ لگا دیں گے گورنر راج، اور اس کے بعد بڑا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور استعفیٰ آ گیا ہے، اور وہ آ گیا سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار جن کو لائے تھے چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب، وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور وہ اپنا استعفیٰ پیش کریں گے چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درینہ ساتھی، درینہ دوست ہیں، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار محمد سلیم کل چیف جسٹس سے ملاقات بھی کریں گے۔ 45 دن کی چھٹی پر گئے ہوئے تھے محمد سلیم صاحب، اور اب وہ چھٹی سے آ کر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سپریم کورٹ چل رہی ہے، جو بہت اچھا نظام عدل چل رہا ہے، جس پر چیف جسٹس بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اس کی ایک شکل دیکھ لیجئے کہ سہیل آفریدی نے عدالت سے رجوع کیا ہے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا ہے کہ عدالت نے وزیر اعلیٰ کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا حکم دیا تھا، البتہ جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، اور اب تک نہیں دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور چیف جسٹس کی عدالت کے احکامات کو ہوا میں اڑایا ہے، ان کی بے عزتی کی ہے۔ تو کم از کم تصدیق شدہ کاپی ہمیں دے دیں جس میں آپ نے آرڈر کیا تھا، اور اس کی درخواست ہم نے پہلے جمع کرائی ہوئی ہے، اور ابھی تک ہمیں تصدیق شدہ کاپی ہی نہیں ملی آپ کے آرڈر کی کہ جی ملاقات کروائی جائے۔ تو قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، لیکن یہاں جس طرح چل رہا ہے ہو سکتا ہے ان کو ملے ہی نہ، اس کی کاپی ہی نہ ملے، وہ لٹک رہا ہے کیس، لٹکاتے جاؤ، یہ ہو رہا ہے یہاں۔ تو اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سہیل آفریدی آگے بڑھ رہے ہیں، باؤنسرز مار رہے ہیں، اور پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ایک دفعہ پھر جی ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت تعریف کی ہے فیلڈ مارشل کی، اور کہتے ہیں عاصم منیر زبردست فائٹر ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ان کی تعریف کی ہے، اور مودی کی نقل اتاری، اس کی پھر ایک دفعہ بے عزتی کی ہے۔ تو ٹرمپ نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی تعریفوں پر تعریفیں، کہ زبردست آدمی ہیں، اعلیٰ ترین آدمی ہیں، اور بہت تعریفیں کر رہے ہیں ٹرمپ۔ اور ساتھ ہی مودی کی جو ہے نا، وہ نہیں بھولتے ان کے کوئی نہ کوئی بد تعریفی کہنا، یا ان پر کوئی چٹکلا کہنا کہ جی 7 جہاز گرائے، اب تو درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، سہیل آفریدی کے بیانات ابھی بھی سخت نظر آ رہے ہیں، اور اس میں اب لگتا ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کے بعد شاید سہیل آفریدی کو پھر ٹف ٹائم دینے کی بات ہو، اور دونوں طرف سے اب آگے چیزیں بڑھنی ہیں۔ میں نے کہا جی وہ دی اینڈ کا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو جو اب نکلنا ہے اس میں سے، وہ دیکھتے ہیں کس طرف چیزیں نکلتی ہیں، جو بھی ہوگا ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ آخر میں خبر سنیے، اس پر ہم ڈیٹیل میں کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ گجرات سے خبر ہے 9 مئی مقدمے کا بڑا فیصلہ آ گیا، تمام ملزمان ہی بری کر دیے گئے ہیں، تمام ملزمان بری ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی کہ علی مین گنڈا پور جاتے جاتے 9 مئی کا باب بند کر گئے تھے، جو بھی خیبر پختونخوا میں پورے صوبے میں 9 مئی کے کیسز بنائے گئے تھے، ان کا انہوں نے مطلب حکومت کی طرف سے ان کا خاتمہ کر دیا تھا کہ وہ کیسز ہی بند کر دیے گئے۔ تو اب ان کیسز کا آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو گجرات سے بھی بری ہونے کی، یعنی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، اور آج تو انہوں نے بڑا اہم اجلاس بلایا ہوا تھا علماء کا، اور وہاں وہ صرف جسٹیفیکیشن دے رہی تھیں کہ ہم نے کیوں کارروائی کی ہے تحریک لبیک کے خلاف، اور اپنا بتا رہی تھیں ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور یہ تو اللہ نے دی ہوئی ہے مجھے کرسی، اور بڑی وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ تو کچھ خدشات اس بارے میں بھی ہیں کہ وہ کیوں اتنا زیادہ اس پر ڈیفینسو ہو رہی ہیں کہ ہم نے جو کر دیا
کیا کچھ بڑا ہو چکا ہے جس کا اعلان آنے والے دنوں میں ہونا ہے، اور اس لیے وہ یہ بات کر رہی ہیں، گراؤنڈ بنا رہی ہیں کہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا، یہ ساری جماعت ہی بہت بری طرف چلی گئی تھی، ہتھیار اٹھا لیے تھے، اور ہم کیا کرتے، یہ کریک ڈاؤن ہے لیکن اس کو آپ اپنے اوپر نہ سمجھیں، ہم تو خود بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم تو خود بڑے عید میلاد النبی ملانے والے ہیں. یعنی جو جس سوچ کے طریقے لبیک والے تھے مسلک کے لحاظ سے یا مکتبہ فکر کے لحاظ سے، ہم بھی اس سوچ کے ہیں، اور ہم سے زیادہ تو خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے خاندان سے زیادہ تو کسی میں یہ بات ہی نہیں ہے، عید میلاد النبی منانا، خوشیاں منانا، یہ سب. تو ہم بھی اس سوچ کے لوگ ہیں، مگر یہ کہ ان میں تشدد آ گیا تھا، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کی بھی انہوں نے مثال دے دی کہ پھر مشکل وقت ان پر اس لیے آیا ہے کہ 9 میں انہوں نے کر دیا، جب تشدد پہ آئے تو اس کے بعد تحریک انصاف پر برا وقت آیا. تو اس پر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہو سکے گا، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس سے کیا چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اللہ حافظ.